دنیا میں جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھتا ہوگا اور تلاوت کرتا ہوگا اس کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم سے سب سے لاسٹ میں، سب سے آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا۔ جہنم سے سب سے آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا، یعنی وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا، اور جہنم سے جب اس کو نکالا جائے گا تو اس کے بعد جہنم بند کر دی جائے گی، اور پھر کوئی بھی آدمی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی سب سے لاسٹ آدمی ہوگا۔ یہ آدمی کہے گا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں تیری دعا سن لیتا ہوں، لیکن جہنم سے نکالنے کے بعد تو جنت کا سوال تو نہیں کرے گا کہ نہیں بس اللہ تو بس جہنم سے نکال دے، یہی تیرا بہت بڑا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اللہ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ جہنم کے باہر کھڑا ہوگا، کالا کلوٹا کوئلے کی طرح جل کر آیا۔ جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو کہیں گے اوہ یہ تو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے، دیکھو کتنا بدصورت بدشکل کالا کلوٹا انسان۔ یہ کہے گا کہ اے اللہ لوگ مجھے چڑھا رہے ہیں، لوگ مجھے چڑھا رہے ہیں، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ میری اتنی گزارش ہے کہ اس ماء الفرات کے اندر، پانی کی اس ندی کے اندر تو مجھے نہلا دے، غسل دے دے۔ اس پانی سے جب میں نہا لوں گا تو میرا رنگ صاف ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا۔ اے اللہ میں تھوڑا سا اپنا رنگ ویسا کرنا چاہتا ہوں جیسے میں دنیا میں تھا۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ جہنم سے نکال دے، اس کے بعد میں کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا، اب تو دوسرا سوال کرنے لگا۔ کہا اللہ بڑی بدصورتی ہے، شکل خراب ہے، بس میں تجھ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں نہلا دے مجھے۔ اللہ کہے گا چل تیری یہ بات بھی مان لیتا ہوں، اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ کہا نہیں۔ اس آدمی کو اس نہر میں گوتا لگایا جائے گا، غسل دلا کر نکالا جائے گا۔ جب وہ غسل دے کر نکلے گا، غسل سے پاک ہوگا، صاف، تو اس کا جسم پہلے کی طرح صاف ہو چکا ہوگا، اس سے بھی اچھا۔ کھڑا ہوگا، بیٹھ جائے گا، اچانک اس کی نظر ایک درخت کے اوپر پڑے گی، پھلوں سے لدا ہوا وہ درخت، بھوک لگے گی اس کو۔ اے اللہ کیا میں اس درخت کے پاس جا سکتا ہوں، اس کا ایک آدھ پھل توڑ کر کھا سکتا ہوں؟ بھوک لگی ہے۔ اللہ کہے گا تو نے کیا کہا تھا مجھے جہنم سے نکال، اس کے بعد میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا۔ اب تو نہا بھی لیا اور اب درخت کے پاس جانے کی التجا کر رہا ہے۔ کہ اللہ میں جنت میں جانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، اے اللہ میں جنت میں نہیں، بس مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے۔ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے چل تیری سن لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ اور نہیں؟ کہ اللہ تیرے عزت کی قسم کچھ نہیں۔ اللہ کہے گا جاؤ، جائے گا۔ حدیث کے الفاظ، وہ ایک پھل توڑے گا اس درخت سے اور منہ تک لے جائے گا، ابھی کھائے گا نہیں، اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میٹھے پھلوں سے لدا ہوا ہوگا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یہ پھل وہیں چھوڑ دے گا درخت کے پاس۔ آئے اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں۔ اللہ کہے گا کیوں نہیں کھایا؟ آئے اللہ میں اس درخت کا نہیں، اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا نہیں، تو بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اگر مجھے اس درخت تک پہنچا دے گا تو پھر میں اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ آئے اللہ اگر تو نے مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی، تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کہے گا تو بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا اچھا جاؤ فرشتوں اس کو پہنچا دو وہاں، آئے فرشتوں پہنچا دو اس کو وہاں تک، اور یاد رکھنا اس کے بعد کوئی اور بات نہیں سنوں گا تمہاری۔ کہا ٹھیک ہے، چلا گیا، اس درخت کے پاس جائے گا، پھل توڑے گا، کھائے گا، ابھی آدھا پھل کھایا ہوگا، آدھا باقی ہوگا۔ اب اس کی نظر جنت کے دروازے پر پڑے گی، جنت کے دروازے کو دیکھ کر للچا جائے گا، وہ چاہے گا کہ اب میں کچھ نہ کہوں، لیکن رہ نہیں پائے گا بغیر کہے ہوئے، چیخ کر کہے گا الہ العالمین میری قسمت میں جنت کہاں ہے؟ میں دنیا میں سب سے گناہگار انسان تھا، جہنم میں بھی سب سے زیادہ میں نے عذاب برداشت کیا،
اے اللہ جنت تو میری قسمت میں نہیں، بڑا نام سنا تھا تیری جنت کا، اس کا دروازہ آج میں نے دیکھ لیا۔ اے اللہ اگر یہ آدھا پھل جو باقی رہ گیا ہے، کیا میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کر یہ پھل نہیں کھا سکتا؟ اگر تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی، تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ میں تجھ سے جنت تھوڑی مانگ رہا ہوں، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا اچھا، انگلی پکڑ کے دامن پکڑنے کی پلاننگ، دھیرے دھیرے جنت میں گھسنے کا پلان نہیں۔ اللہ میری قسمت میں جنت کہاں ہے؟ اللہ یہ پھل بچا ہے، بس دروازے پر ٹیک لگا کے کھاؤں گا بس۔ اللہ کہے گا اچھا سچ بول رہا ہے؟ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور مسلم کے الفاظ اجازت مل جائے گی، وہ جائے گا اور جنت کے دروازے پر ٹیک لگا کر پھل کھائے گا، ایسے جیسے کوئی کرسی نہ گر جائے پیچھے، نہیں گر گا ایسے، ہاں ایسے ٹیک لگائے گا تو اس کے پیٹھ کی دھمک کی آواز جنت کے دروازے سے اندر جائے گی جہاں فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر کسی کی دھمک کی آواز سنیں گے، اس کی پیٹھ کی دھمک کی، تو دروازہ کھولیں گے فرشتے، اور جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ کون ہے یہاں؟ ادھر کون؟ فرشتے جیسے ہی پوچھیں گے، یہ آدمی جو مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو نہیں دیکھے گا، اس کو جنت کا اندرونی، جنت کا داخلی نعمتوں کا خزانہ نظر آئے گا، جنت کی نعمتیں دیکھے گا، وہ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی۔ اب جنت کی نعمتیں دیکھ کر اس کی ہوش اڑ جائیں گی۔ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں کیسے؟ اور وہ کہے گا ارے تم چپ رہو، آسمان پہ نظر ڈالے گا، الہ العالمین جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا یہ میری قسمت میں کہاں ہے؟ مجھے کہاں جنت نصیب ہو سکتی ہے؟ میں تو بہت گناہگار انسان تھا، لیکن اے اللہ تیرے پیغمبروں نے، تیرے نبیوں نے، تیرے رسولوں نے، علماء کے ایک طبقے نے بڑی بڑی نعمتیں جنتوں کی بیان کی، جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتیں بیان کی۔ الہ العالمین ایک مرتبہ مجھے جنت گھوم لینے دے، میں خود ہی باہر نکل جاؤں گا۔ اے اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تیری جنت میں چلا جاؤں اور تو مجھے اجازت دے دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کہے گا فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو، چلو اس کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دو۔ اب یہ جنت میں جا رہا ہے، ایک ایک کر کے بات بڑھاتا جا رہا ہے۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور کھینچ کر جہنم کے دروازے کی طرف لے جائیں گے، لیکن یہ بار بار کہے گا اے اللہ میں ہمیشہ کے لیے جنت تھوڑی مانگ رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اے اللہ ایک مرتبہ میں دیکھ لوں۔ تیرے نبیوں نے، رسولوں نے، مولویوں نے بڑا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، میری نظر پڑی، اے اللہ ایک بار اگر تو دکھا دے گا تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کہے گا فرشتوں چھوڑ دو اس کا ہاتھ، جاؤ ایک بار اس کو جنت گھما دو، دکھا دو میری جنت، دیکھنا چاہتا ہے جاؤ اس کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ جنت دیکھ لو، اور جنت دکھا کر اس کو باہر نکال دو۔ اب وہ فرشتوں سے کہے گا ارے چھوڑو اللہ نے اجازت دے دی۔ جنت میں گھسے گا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ والی شراب نہیں، یہ تو گندی ہے، اور یہ والی شراب فارسی والی ہے، وہ شراب عربی والی ہوگی، شراب شربت سے، اور یہاں جو شراب ہے وہ فارسی والی ہے، دو لفظوں سے مل کے بنی ہے، شر اور آب، دونوں کو ملائیں گے تو کہا جائے گا شرآب۔ شر کے معنی گندا، شر کے معنی برا، شر کے معنی گندا، اور آب کے معنی پانی، جب دونوں کو ملایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ شرآب، گندا پانی، جس کا نام ہی ہو گندا پانی، خراب پانی، ناپاک پانی۔ آج اس پانی کو ہماری نوجوان نسل پیتی ہے اور بڑے آرام سے کہتی ہے شراب کا ٹھیکہ، سرکاری شراب کا ٹھیکہ۔ ارے شراب جو فارسی میں
کہا ہی جاتا ہے برے پانی کو، گندے پانی کو، میرے بھائیوں وہ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آدمی کو جنت میں انٹری مل جائے گی، جنت میں دھیرے دھیرے قدم رکھے گا تاکہ وہ دیکھ سکے اور دیر تک جنت میں رہ سکے۔ اچانک اس آدمی کی نظر مقام محمود پر پڑے گی، لیکن مقام محمود میں تو اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا، وہ تو مقام صرف اللہ کے نبی کے لیے ہے۔ اس مقام کو دیکھ کر اسی کے بغل میں ایک اور مقام ہوگا جو حافظوں کے لیے بنایا گیا ہوگا، جو قاریوں کے لیے بنایا گیا ہوگا، جو منزل، جو بلڈنگ، اس بلڈنگ کو دیکھے گا، آشش کرے گا، کہے گا اے اللہ جنت کی ساری نعمتیں دیکھ لی، کیا اس محل کو دیکھنے کی انٹری نہیں ملے گی؟ کیا یہ محل میں نہیں جا سکتا؟ اس محل میں داخل ہونے کی اجازت دے دے، ایک مرتبہ دیکھ لوں اندر سے کیسا ہے، باہر سے جس کی خوبصورتی ہے تو اندر سے کیسی ہوگی؟ اللہ کہے گا فرشتوں جب سب دکھا دیا تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو، جانے دو اس کو۔ یہ دھیرے دھیرے جائے گا، ہر کمرہ بہت آسانی سے دیکھے گا، دوسرا اس سے اچھا ہوگا، پھر تیسرے میں جائے گا جو دوسرے سے اچھا ہوگا، چوتھے میں جائے گا جو تیسرے سے اچھا ہوگا، پانچویں میں جائے گا جو چوتھے سے اچھا ہوگا، جس میں جائے گا وہ اس سے پہلے سے خوبصورت، اس سے پہلے سے آرام دہ ہوگا۔ دھیرے دھیرے یہ آخری منزل تک پہنچ جائے گا، آخری مقام تک پہنچ جائے گا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اب اس کو نیچے اتارو اور جہاں سے لائے ہو وہیں واپس کر دو، یعنی اب اس کا ٹائم ختم، سب کچھ دکھا دیا، اب واپس کر دو اس کو۔ اب یہ کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ جب فرشتے اس کو اتاریں گے اوپر والے محل سے تو ایسے پیچھے مڑ کے اس کمرے کو دیکھے گا، پھر سیڑھی پر قدم، پھر دیکھے گا، پھر ایک قدم بڑھے گا، پھر دیکھے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرا بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اب شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو میں سن رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے وہی جو سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ آئے فرشتوں میرے اس بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، فرشتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے یہ محل تیرے لیے ہی بنایا ہے، یہ محل کا حقدار تو ہے، جا اس محل میں تو رہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اب تجھے کبھی اس محل سے نکالا نہیں جائے گا، یہ محل میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑائے گا فرشتوں کا اور سیدھے محل کی طرف بھاگے گا اور کہے گا فرشتوں سنا نہیں اللہ نے مجھے اجازت دے دی، وہ اس محل پر جا کر اپنا قبضہ جما لے گا۔ یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ منظر جب اللہ کے نبی صحابہ کرام میں بیان کر رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ گناہگار انسان، سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والا اور سزا پانے والا انسان آخر کچھ تو نیک کام کیا ہوگا جس کو جنت کا سب سے اونچا محل مل گیا رہنے کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے جو گناہ کیے تھے اس کی سزا تو اس کو جہنم میں مل گئی، لیکن اس کی ایک نیکی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں سب سے اونچا محل ملا، اور وہ نیکی یہ تھی کہ یہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا، قرآن کو کثرت سے پڑھتا تھا، اور قرآن پڑھتے وقت یہ کسی کو کچھ ترجیح نہیں دیتا تھا۔ قرآن اس کو اگر مہینے میں مکمل کرنا ہے تو یہ مہینے میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس نے میری کتاب کا ٹائم، اللہ کی کتاب کا ٹائم کسی کو نہیں دیا، اس نے اللہ کی سب سے معتبر، سب سے سچی کتاب قرآن کی تلاوت کی، سب سے عظیم اور سب سے بلند کتاب کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے بھی اس کے رہنے کے لیے سب سے بلند مقام اس کو عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں یہ ہے مقام قاری قرآن کے لیے، یہ ہے مقام حافظ قرآن کے لیے، یہ ہے درجہ ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کا یہ ہے مقام۔ ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے، جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو بال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا۔ اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی
کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے۔ عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے، ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے، آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگا تھا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا تھا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ، اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں، لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری
میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا۔ بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں جلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں، میں نے اس دنیا میں، میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ، جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔
حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان ہے۔